اقرا پڑھنے کا، پڑھنے سے مراد قرآن کی تلاوت ہے۔ سب سے پہلا حکم ہے دنیا کا قرآن کریم کی تلاوت، اور اس کے بعد ہی پھر دوسرے احکامات آئے۔ لیکن ابتدائی زمانے میں آپ کو جو فکر تھی کہ بھئی جو مسلمان ہو جائیں ان کی زندگی کیسے گزرے گی، وہ لوگ کیسا رہیں گے، ان کو لوگ پریشان کریں گے تو اس کا علاج کیا ہے، لوگ تکلیف، یہ آپ کو فکر تھی اس کی۔ اور ویسے ہی ہوا، جو لوگ مسلمان ہونے لگے مکے کے لوگ ان کو ستانا شروع کر دیے، مارنا پیٹنا۔ لیکن ادھر یہ حکم تھا کہ پڑھتے رہو، بس قرآن کریم پڑھتے رہو۔ تو دنیا کی ہر چیز کا علاج جو ہے، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا علاج قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جتنا قرآن آیا اتنا ہی پڑھتے تھے، پورا قرآن تو آیا نہیں تھا، 2-4 پارے، 2-4 سورتیں آئی تھی، اتنا ہی پڑھتے تھے۔ نجاشی کے دربار میں جو قرآن پڑھا گیا وہ سورہ مریم اس وقت اتری تھی، تو اس میں بھی کوئی نماز وغیرہ روزے کا حکم نہیں تھا۔ سورہ مریم اتری، لیکن نجاشی کے دربار میں جب اس کو پڑھا گیا تو نجاشی دربار کے ہزاروں لوگ چیخ و پکار کر کے نیچے گر گئے سورہ مریم سن کے۔ اور اس کے بعد نجاشی ہی ایک دنیا کا پہلا بادشاہ ہے جو اس قرآن کریم کو سن کر کے ایمان لائے۔ تو دنیا میں جو ہے قرآن کریم ہی ایک ذریعہ ہے قرآن تکلیفوں سے بچنے کا اور ایمان کے پھیلانے کا۔ اگر اس کو تلاوت نہیں کریں گے اور خالی پھرتے رہیں گے لوگ، ایمان لاؤ ایمان لاؤ، نماز پڑھو، کوئی بھی نہیں مانے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، سب غلط اثر ہوگا۔ آج دنیا میں تقریباً ایسی ہے، ہر مسلمان بول رہا ہے کہ دنیا انسانوں کو دین کی دعوت دو، ایمان کی دعوت دو، جبکہ خود قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ پہلا حکم ہے اسلام کا، ایمان کا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کا نام لے کر کے پڑھو۔ تو صحابہ کرام جو ایمان لاتے تھے ان کو مکے کے لوگ ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، لیکن قرآن برابر پڑھتے تھے، مار کھا رہے لیکن قرآن پڑھ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارے ہو کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، لیکن قرآن پڑھ ہی رہے تھے۔ تو ہر چیز کا دار و مدار قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا نام لے کر کے پڑھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ابتدا میں جو باتیں آئی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ آپ کی امت میں داخل ہو گئے، تو امت مسلمہ کی حفاظت کیسے ہو، یہ پہلا مسئلہ تھا۔ مکے میں 13 سال مصیبتیں، پریشانیاں، شاب ابی طالب میں رہنا، اور شاب ابی طالب میں رہنا یہ دنیا کی سب سے بدترین تکلیف تھی، لیکن آپ رہے وہاں 3 سال خاندان کو لے کر کے۔ لیکن قرآن کی تلاوت ضرور کرتے تھے سارے صحابہ، تکلیف میں بھی۔ شاب ابی طالب نے زمین کے اوپر زمین، نیچے زمین اوپر آسمان، سردی گرمی بارش
میں رہتے تھے وہاں، لیکن قرآن کی تلاوت ضرور کرتے تھے۔ اس وجہ سے 13 سال مکے کے جو گزرے ایسے ہی گزرے، لیکن اس میں خاص حکم تھا، اور پہلا حکم تھا آپ کو قم اللیل، آپ کو حکم آیا کہ رات بھر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کھڑے ہونا کس کے لیے تھا؟ جو امت مسلمہ ایمان لا رہے تھے یا جو قیامت تک کے آنے والے مسلمان ہیں، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے حکم تھا۔ تو رات بھر کھڑے رہنے کا حکم آیا قم اللیل۔ اس کے بعد کم ہوا نصفہ یا آدھی رات، یا او انقص یا اس سے بھی کم۔ رات میں کھڑے رہو، رات بھر یا آدھی رات یا 1/3 رات، 3 میں۔ اور کھڑے رہ کر کے کیا کرو؟ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم پڑھتے رہو۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ، کیونکہ امت اس وقت 13 سال مکے میں پریشانی میں گزار رہے تھے، اور ایسی تکلیفیں اٹھائے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سارے جتنے مسلمان تھے قرآن ضرور پڑھتے تھے، اور آپ رات میں اٹھ کر کے پوری امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ ساری امت کے واسطے دعا کرنا، مسلمان تکلیفوں سے کیسا بچے، کیا پریشانیوں میں کیسا بچے، یہ سب سے بہترین علاج ہے۔ آج ساری امت مسلمہ پریشانی میں گھری ہوئی ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر محلے میں پریشانی ہے، ہر ملک میں مسلمان پریشان ہے، لیکن جو اصل فارمولہ تھا قرآن کریم پڑھو تو یہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیے مسلمانوں نے، خصوصاً راتوں کا قرآن کریم پڑھنا تکلیفوں کو دور کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی فکر تھی، امت مسلمہ کی فکر کرتے تھے آپ۔ امت مسلمہ کی فکر کر کے قرآن کی تلاوت تو کرتے ہی تھے، لیکن اللہ کے پاس روتے تھے رات بھر۔ آپ تو کھڑے ہو کر کے رات بھر روتے تھے، دیگر صحابہ کرام بھی اسی طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ زندگی کی ہر نیکی اپنے لیے رہتی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، نفل پڑھنا، یہ سب نیکیاں اپنے لیے ہیں، لیکن رات میں اٹھ کر کے امت کی فکر کرنا، یہ عمل امت کے واسطے ہے، جس سے ساری دنیا کی امت کے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا۔ رات میں اٹھ کر کے اللہ سے رونا، ہر نیکی کا فائدہ اپنے کو ہوتا ہے، لیکن یہ نیکی جس کو شب بیداری کہتے ہیں، یہ شب بیداری کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آیا، قم اللیل، رات بھر کھڑے رہو۔ اس کو شب بیداری کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں اس کو عربی میں۔ قیام اللیل اور شب بیداری پوری دنیا سے ختم ہو گئی۔ لاکھوں لوگ حج کو جا رہے، کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے، کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے، لیکن جو پہلا حکم آیا تھا شب بیداری کا، یہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ کوئی جماعت شب بیداری نہیں کرتی، کوئی خانقاہ میں شب بیداری نہیں ہوتی، کوئی مرشد خان شب بیداری نہیں کرتا۔ رات میں اٹھ کے امت کے واسطے رونا،
جس کو شب بیداری بولتے ہیں۔ اللہ کے پاس سب سے زیادہ ثواب، سب سے زیادہ قیمتی عمل ہے یہ امت کے لیے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر 3 جملے ہمیشہ کہتے رہو گے، یا اللہ امت کی اصلاح فرما، امت کی مغفرت فرما، اور امت پہ رحم فرما، یہ 3 جملے، اللہم اغفر امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، یہ 3 جملے ہیں۔ اگر یہ زندگی میں کہتے رہو گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ امت مسلمہ کی اصلاح کر۔ اب لاکھوں کروڑوں لوگ پھر رہے، ان کی اصلاح کیسے ہوں گی؟ اللہ ہی کر سکتا۔ اللہ کو بول دینا کہ اللہ یہ امت مسلمہ کی اصلاح کر دے۔ اور امت مسلمہ پہ رحم کر دے۔ امت مسلمہ جو نیکی نہیں کر سکی، گناہ میں رہے، ان کی مغفرت کر دے۔ یہ 3 جملے اگر کہتے رہیں گے ہمیشہ تو مرنے سے پہلے اس کو قطب اور ابدال کا مرتبہ مل جائے گا، مرنے سے پہلے صرف 3 جملوں کا۔ کیوں؟ اس میں صرف امت کے لیے دعائیں ہیں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنا۔ آج ساری دنیا امت 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 پکار ہے، لیکن امت کے لیے کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں بہے۔ امت کے لیے آنکھ میں آنسو بہنا، رات بھر تڑپنا، رات بھر رونا، یہ ہے شب بیداری کا عمل۔ یہ دنیا سے ختم ہو گیا، کسی جگہ نہیں ہوتا۔ کوئی خانقاہوں میں، کوئی تنظیموں میں اتنی جماعتیں دنیا میں کام کر رہی ہیں، کوئی جماعت بھی شب بیداری کر کے امت کے لیے روز نہیں روتے۔ نہ کہیں جامعات میں، نہ کہیں دارالعلوم میں، کسی جگہ امت کے لیے دعائیں نہیں ہوتی۔ راتوں میں اٹھ کر کے امت کے لیے دعائیں کرنا بھول گئے مسلمان۔ اور یہ ایمان کا، اسلام کا پہلا حکم تھا، یہ سب سے پہلے حکم یہی آیا تھا۔ تو راتوں میں اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا اور امت کے لیے دعائیں مانگنا، جس کو شب بیداری بولتے۔ قرآن کریم پڑھنا یا اللہ کا ذکر کرنا۔ آج کل کیا ہے، لوگ دعائیں مانگ رہے، دعا یہ دے وہ دے۔ خالی دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ جب تک کہ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتے۔ آج کل ہر آدمی بولتا دعا کرو دعا کرو دعا کرو، دعا میں یاد رکھو، دعا میں یاد رکھو، اور خود تو کوئی عمل کر رہے نہیں، نہ خود کوئی قرآن کریم پڑھ رہے، نہ خود اللہ کا ذکر کر رہے، خالی بول رہے دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ دنیا میں دھوم ہے دعا کی، ایسا مانگنے سے اللہ نہیں دیتے۔ لاکھوں لوگ مانگ رہے، خانہ کعبہ میں روزانہ 10 لاکھ آدمی مانگ رہے، اجتماعات ہوتے لاکھوں آدمی رو رو کے مانگ رہے۔ ایسا مانگنے سے نہیں ملتا، جب تک کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہوا تھا، قم اللیل، کھڑے رہو، کھڑے رہ کے کیا کرو، رتل القرآن ترتیلا، رات بھر قرآن پڑھتے رہو۔ حالانکہ اس وقت قرآن اترا تھا، کتنا تھوڑا سا اترا تھا، جتنا اترا اس کو ہی اتنا ہی پڑھتے تھے، اللہ کا کلام تھا۔ 13 سال مکے میں آدھا قرآن اترا تھا، 15 پارے۔ جب تک سرکار مکے میں تھے، تکلیفوں میں زندگی گزارتے تھے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ جاری تھا۔
حالانکہ خون سے سرشار رہتے تھے مکے کے لوگ. ایک مشہور مثال مکے کی یہ حضرت بلال کو جو تکلیف تھی یہ صرف حضرت بلال کو تھی ایسا نہیں، سب مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے. حضرت بلال کو رسی باندھ کر کے سارے عرب مکے میں پھرانا معمولی بات ہے. خالی ایک یہ تکلیف ہے جس کا ذکر آتا ہے ہمیشہ، ایسا ہر مسلمان کو تکلیف دیتے تھے مکے میں. لیکن وہ تکلیف کا علاج یہ ہے قرآن پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ سے مانگنا. اسی لیے کہ جو کمزور قوم ہے وہ اللہ سے مانگ کر کے ہی اپنی کامیابی حاصل کر سکتے. لیکن خالی مانگنا نہیں بلکہ رات میں رونا، آنکھ سے آنسو بہنا، دل میں تڑپ پیدا ہونا، دل میں بے چینی پیدا ہونا، اور پھر اللہ سے کہنا یا اللہ امت پہ رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت تھی کہ آپ روزانہ رات میں امت کے لیے دعائیں کرتے تھے روزانہ. اور آج بھی قبر اطہر میں جو کام کرتے ہیں آپ، اس میں سب سے اہم کام قرآن کی تلاوت ہے اور امت کے لیے دعائیں کرنا ہے. ابھی بھی قبر اطہر میں دعائیں کر رہے امت کے واسطے، اسی لیے کہ امت مسلمہ پوری دنیا میں پریشان ہے آج کے زمانے میں. آج کے زمانے میں جتنی امت پریشان ہے ایسا کبھی پریشان نہیں تھی. ہر ملک میں ہر جگہ مصیبت آتی ہے تو مسلمانوں پہ آتی ہے. تو اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ خالی مانگتے رہیں گے دور کر دور کر دور، ایسا نہیں دور ہوتا. رات بھر رونا، رات بھر قرآن کریم پڑھنا، رات بھر اللہ کا ذکر کرنا اور پھر مانگنا اللہ سے. اس کو شب بیداری کہتے ہیں. اگرچہ کہ اہل اللہ روزانہ شب بیداری کرتے تھے، صحابہ کرام روزانہ شب بیداری کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور ابھی بھی قبر اطہر میں کرتے ہیں، امت کی فکر کرتے ہیں. میدان حشر میں بھی آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے 50,000 برس فکر میں دوڑتا رہوں گا. امت کی فکر میں دوڑتے رہیں گے. تو امت کی فکر میں آپ جو ہے مقام محمود پر 10,000 برس سجدے میں گریں گے. 10,000 برس امت کے لیے دعائیں کرنے کے لیے 10,000 برس سجدے میں رہیں گے. اس کے بعد اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھاؤ محمد، کہو کیا کہنا چاہتے. تو آپ فرمائیں گے یا اللہ یہ مخلوق جو میدان حشر میں پڑی ہے اس کا حساب کتاب کر لے. جو جنتی ہیں ان کو جنت میں بھیج، جو جہنمی ہیں ان کو جہنم میں جانے دے، لیکن میدان حشر کی تکلیف سے بچ جائے. اس وقت بھی آپ امت کے لیے دعائیں کریں. اور اس کے بعد پھر جب میدان حشر شروع ہو جائے گا تو 50,000 برس آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے دوڑتا رہوں گا امت مسلمہ کے لیے. کبھی میں پل صراط پہ آؤں گا اور تم کو اگر گر رہے تو میں تم کو آگے بڑھا دوں گا. اور کبھی میں میزان عدل پر جاؤں گا، وہاں اگر تمہاری نیکیاں کم پڑی ہیں تو میں تمہاری سفارش کروں گا. اور کبھی جو ہے جنت کے دروازے پر جاؤں گا، جنت کے، اور وہاں تم کو حوض کوثر سے پانی پلا کے جنت میں داخل کروں گا. 50,000 برس تینوں مقامات پہ دوڑتے رہیں گے آپ، جبکہ ایک مقام سے دوسرا مقام جو ہے 10,000 میل کی صفات، 10,000 میل کا فاصلہ ہے ایک مقام سے دوسرا مقام. بلکہ بتایا جاتا تھا کہ 50,000 میل کا فاصلہ ہے میزان عدل سے حوض کوثر اور حوض کوثر سے پل صراط. 50,000 میل کا سفر کر کے جائیں گے، بھاگتے رہیں گے آپ، تو امت کے لیے دوڑیں گے آپ. تو یہ عمل دنیا میں کرنے کے لیے اس کو شب بیداری کہتے ہیں.
دنیا میں بہت زمانے تک ہوتا تھا. اولیاء اللہ یہی کرتے تھے، راتوں میں اٹھ کے امت کے لیے دعائیں کرتے تھے. رات بھر رونا. بہت سارے اکابر دیوبند رات بھر امت کے لیے روتے تھے اور ذکر بھی کرتے تھے. حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ اور بہت سارے اکابر، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا الیاس صاحب، حضرت شیخ زکریہ، رات بھر روتے تھے یہ امت کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ رات بھر میں ایک قرآن کریم، کوئی 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے. اس کو شب بیداری بولتے ہیں. پہلے یہ اہل اللہ کرتے تھے، لیکن اب تقریباً 50 سال ایسے گزرے، کوئی رات میں رونے والا نہیں ہے امت کے لیے. امت مسلمہ تڑپ رہی ہے پریشانی میں، قتل ہو رہے، خون بہہ رہا، امت مسلمہ کی عزتیں لٹ رہی، امت مسلمہ پہ تباہی بربادی آ رہی. یہ کیسے دور ہوگی؟ کچھ لوگ تو رات میں اٹھ کر کے امت کے لیے روئے اور امت کے لیے چیخے، اللہ سے پکارے یا اللہ اس کو دور کر. سو یہ دور ہوتی مصیبت. اس کو شب بیداری کہتے ہیں. یہ شب بیداری کا عمل دنیا سے مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو مصیبتیں بڑھ گئی. اب اس وقت پوری دنیا کے ہر ملک میں مسلمانوں کی مصیبت ہے، ہر جگہ مصیبت ہے. اب ہندوستان میں دیکھو، کئی جگہ تو قربانی کر سکتے ہیں، کئی جگہ قربانی کرنے کو منع کر دیے. یہ مصیبتیں امت مسلمہ پہ آتی رہتی ہے. تو اس کو دور کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ امت میں کچھ طبقہ ایسا پیدا ہو جو راتوں میں اٹھ کر کے روئے اور راتوں میں تڑپے اور اللہ کو پکارے، لیکن اس کے لیے پہلے ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے بعد راتوں میں روئے. تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنیں گے. کوئی قرآن تو پڑھتا نہیں، اللہ کا ذکر کوئی کرتا نہیں، بس دعائیں مانگ رہے. 10 لاکھ آدمی رو کے دعا مانگ رہے. ایسا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، کسی کو بھی نہیں دیتے. 10 لاکھ آدمی خانہ کعبہ میں روزانہ رو رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے. تو ہمارے پاس عادت کیا ہو گئی؟ مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. کسی باپ سے بھی پیسے مانگو، دیتا نہیں باپ، جب تک کہ باپ کی خدمت نہیں کرو گے. کوئی نوکر سیٹ سے پیسہ مانگتا رہے گا، نہیں دیتا کرتا. ہاں، سیٹ کی خدمت کیا اس نے، اپنے مالک کی خدمت کیا اور اس کے ساتھ رہا، اس کے ساتھ نیکی کیا، تو پھر مالک بغیر مانگے پیسے دے دیتا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے، آج ہمارے پاس بیماری ہے، یہ عام بیماری مسلمانوں کی، مانگو بس مانگو. اور ایک مسلمان بھی قرآن پڑھتا نہیں. آپ پورے محلے میں گھومو، یہ قرآن پڑھنے والا کوئی مسلمان ملے گا؟ کوئی عورت قرآن پڑھنے والی ملے گی؟ گھر کے گھر خالی ہو گئے قرآن سے، اور مانگ رہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دعائیں تو قبول نہیں ہو رہی، لیکن مصیبتیں ہر گھر میں ہیں. ہر گھر میں لڑائی جھگڑے، ہر گھر میں معاشی پریشانی، ہر گھر میں بیماریاں، ہر گھر میں تکلیفیں. یہ تو گھر گھر کا معاملہ ہے. ہر ملک میں امت مسلمہ کی مصیبت ہے. پہلے زمانے میں جو عیسائی ہماری خدمت کرتے تھے، یہودی ہمارے پیر صاف کرتے تھے، ہندوستان کی قومیں ہمارے پیروں پہ سر رکھتی تھی. یہ تو دیکھتے آئے اب تک. لیکن آج یہی قومیں ہم کو مار رہے. عیسائی مسلمانوں کو مار رہے پوری دنیا میں. امریکہ نے 1 کروڑ مسلمانوں کو مار دیا گزشتہ 10 سال میں. افغانستان، شام، لیبیا اور عراق، 1 کروڑ مسلمان مارا امریکہ نے. کوئی پرسان حال نہیں. برما میں ہزاروں مسلمانوں کو سمندر میں ڈھکیل کے مار دے رہے، کوئی پرسان حال نہیں.
غزہ میں 2 سال سے بمباری ہو رہی، کوئی پرسان حال نہیں. تو کیا بات ہو گئی ہے؟ یہودی ہم کو مار رہے، عیسائی مار رہے، ہندوستان کے بت پرست لوگ جو ہمارے پیراں پڑتے تھے آج ہم کو مار رہے، کھلا مار رہے، سڑکوں پہ مار رہے. تو اس کی وجہ کیا؟ اللہ ناراض ہوگا تھا. اصل سبب یہ ہے اللہ ناراض ہے. اللہ کا کلام، اللہ نے قرآن بھیجا تھا، چھوڑ دیا مسلمانوں نے. نبی جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت کے اور 10 سال غار حرا کے، 33 سال رو دھو کے قرآن لائے تھے آسمان سے. 33 سال لگے قرآن لانے کو، رو رو کے، دھو کے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے، بھوکے رہ کے، اور نوازوں کو شہید کرا کے آسمان سے قرآن لا کے دیے، بھائی اس کو پڑھو تو تم محفوظ رہو گے. چھوڑ دیا مسلمانوں 100%. کون پڑھتا مسلمان؟ ہمارا جو کام دنیا کے اندر جاری ہے، خانقاہ لولاک کے نام سے، اس میں بنیاد ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کا کلام پڑھنا. ہمارے جتنے لوگ ہیں یہ روزانہ اگر یہ عمل کرتے تو ہمارا ہے. اور جو خالی بولے کہ میں مفتی صاحب سے بیعت بھی ہوں اور ذکر بھی کرتا ہوں اور وہ قرآن نہیں پڑھا تو نہیں، سب جھوٹا ہے. وہ روزانہ اللہ کا ذکر بھی 1000 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، اور قرآن کی تلاوت روزانہ. یہ اگر کرو گے تو صحیح راستہ ہے، نہیں تو سب راستہ غلط ہے، اس میں تباہی بربادی کا راستہ آئے گا. ہماری کام کی بنیاد ہے یہ 2 چیزیں، اور یہ 2 چیزیں کر کے اگر راتوں میں اللہ کے پاس روئیں گے، اللہ کو منائیں گے اور امت کے لیے چیخ و پکار کریں گے تو الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ہماری سنیں گے. نہیں تو خانہ کعبہ میں روزانہ 10 لاکھ آدمی رو رہے، نہیں سنتے اللہ تعالیٰ. اب حج کے موقع پر 40 لاکھ مسلمان رو رہے، ہر سال حج ہو رہا، ہر سال 40 لاکھ مسلمان رو رہے، اللہ نہیں سن رہا. ایک سال تقریباً 70 برس سے ہم پہ پریشانی چل رہی، 70-80 برس سے روزانہ لاکھوں ہزاروں مسلمان مارے جا رہے روزانہ. آج بھی کہیں بھی جاؤ دیکھو مسلمان مارا جا رہا ہے. ایک دلت مارا نہیں جاتا آج، ایک دلت. ایک عیسائی کو پوری دنیا میں مار نہیں سکتے، کسی بھی جگہ پوری دنیا میں ایک عیسائی کو کوئی مار نہیں سکتا آج. اللہ کا ہزاروں مسلمان مار دے رہے، کوئی پرسان حال نہیں. تو اس کا سبب کیا ہو گیا؟ ارے چھوڑو، پانی پینے میں مرنے کوئی مرتا نہیں ہے. پانی نہیں پیا تو کوئی مرتا نہیں اس میں سے. اپنا کام کرو. سنو، پہلے قرآن پڑھنا سیکھے گا. دیکھو یہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھے ابھی. قرآن پڑھنا سیکھو مرنے سے پہلے. عورت جوتے سے مارے گی تو اس کو برداشت کر لیتے، اللہ تعالیٰ مار رہا لیکن قرآن پڑھنے کو تیار نہیں. میں ہمارے سارے لوگوں سے بول رہا ہوں، یہاں سے لے کے حیدرآباد، ممبئی، چاروں طرف، کہ روزانہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت ہونا. اگر مر رہے تو بھی قرآن پڑھو، قرآن نہیں چھوڑنا. ایک دن بھی 3 سطر پڑھو، 3 آیتیں، 1 رکوع پڑھو، 2 رکوع پڑھو، 1 پارہ پڑھو روزانہ، اور اللہ اللہ کا ذکر کرو. دیکھو سارے مسائل حل ہو جاتے، مصیبتیں. اس کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے دنیا میں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا راستہ. تو تقریباً 1200 سال تک مسلمان شب بیداری کرتے تھے. اب آج کل خصوصاً جو ہے 70 برس سے مسلمان ایک ساتھ چھوڑ دیے، کوئی بھی نہیں. 70 برس میں کوئی ذکر، جتنے بھی دنیا میں پھر رہے لیڈر بن کے یا مولانا بن کے تقریراں کرتے پھر رہے، بہت سے مولانا تقریراں کرتے پھر رہے، بہت سارے مولانا لوگ اپنی فوٹو چھاپ رہے اخبار میں،
جبہ وبا پہن کے. بہت سے مولانا موبائل میں جو ہے ٹی وی میں اپنی پھوپھی صاحب کے انٹرویو کرا رہے ایسے جبے پہن کر کے. سب جھوٹے ہیں. کوئی رات میں روتا نہیں امت کے لیے. کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں بہے امت کے لیے. سارے جھوٹے پھر رہے. آج بڑے بڑے مولانا پھر رہے. لیڈروں کا تو پرسان حال نہیں. ہماری جماعت کے لوگ تبلیغی جماعت ہے, جماعت اسلامی ہے, بریلوی لوگ رات دن اولیاء اللہ اولیاء اللہ اولیاء اللہ کر رہے. ایک بھی قرآن نہیں پڑھ رہا, ایک بھی اللہ کا ذکر نہیں کر رہا, خالی اولیاء اللہ بس. تو اس قدر مسلمانوں کے حالات یہ خصوصاً 70 سال میں برباد ہو گئی, اصل راستے سے ہٹ گئے. ورنہ 100 سال پہلے ہمارے اکابر دیوبند رات بھر روتے تھے, رات بھر دعائیں کرتے تھے, رات بھر ان کا چیخ پکار جاری رہتی تھی. یہ پہلے تقریباً 100 برس پہلے ایسا تھا. ابھی 70 برس سے آج تک ہم دیکھ رہے یہ کام ہی چھوڑ دیے مسلمانوں نے. تو پوری دنیا پہ مسلمانوں پہ ظلم شروع ہو گیا اللہ کی طرف سے. اللہ کیسے برداشت کریں گے جو چیز میں بھیجا اب تم چھوڑ کے بیٹھے. 100% عورتیں, مرد, بچے, امیر, غریب, ڈاکٹر, انجینئر, سیٹ لوگوں نے تو قرآن چھوڑ ہی دیا. نمازی, حاجیوں نے, ایک حاجی کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے, خالی کٹوں پہ بیٹھتے, ہوٹلوں میں چائے پیتے رہتے. بہت بدترین دور آیا آج. ایسا دور کبھی نہیں آیا. حاجی لوگ بھی اپنا مقام بھی نہیں سمجھے. آج کٹوں پہ پھرنا, ہاں وہ سگریٹاں بیڑا پینا, ہاتھ میں قرآن کبھی لے نہیں. تو بہت نقصان ہوا. اور راتوں میں رونا تو کس کو آتا ہے. رات بھر جو ہے سڑکیں دیکھو آباد ہیں مسلمانوں سے, اور دن میں 12 بجے تک سو جا رہے ہیں مسلمان. تو امت مسلمہ پہ جو عذاب ہے آج, عذاب میں ہے مسلمانوں پہ اللہ کی طرف مار کھا رہے. آج آپ کو قربانی کرنا مشکل ہے. یہ پریشانیاں جو آ رہی ہیں, اللہ کا کلام چھوڑنے سے اللہ ہم سے ناراض ہو گئے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت مہربانی کیا کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے یہ عارفہ لولاک کے نام پر شب بیداری شروع ہوئی. آج اطلاع ملی کہ آج پربھنی میں بھی شب بیداری ہے. آئندہ ہفتہ اورنگ آباد میں شب بیداری ہے. ایک ہفتہ ظہیر آباد میں شب بیداری ہو رہی. کئی جگہ جنتور میں شب بیداری ہو رہی. جہاں بھی اپنے حلقے پرانے ہیں الحمدللہ وہاں شب بیداری ہو رہی. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کو دوبارہ زندہ کر دیا آپ لوگوں کے ذریعے سے. نہیں تو دنیا میں ختم ہو گیا شب بیداری. اور اسلام کا پہلا حکم تھا یہ, قرآن پڑھنا اور شب بیداری کرنا, اللہ کا ذکر کرنا. 13 سال مکے میں اسی پہ عمل ہوا. 13 سال اس پہ جب عمل ہوا, جب مدینہ تشریف لائے پوری دنیا قابو میں آ گئی. پوری دنیا, ہزاروں لوگ قبیلے کے قبیلے ایمان لائے, قافلے کا قافلے آتے تھے ایمان لاتے. پوری دنیا میں ایمان پھیل گیا مدینہ تشریف لاتے ہی. 1.5 لاکھ تو صحابہ بنے, اور یہ صحابہ نے پوری دنیا کو فتح کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے اندر جو ہے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیے, اور 80 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی. دنیا میں آج تک کوئی بھی حکومت نہیں کیا ایسی اتنی لمبی چوڑی 80 لاکھ مربع میل پر. دنیا میں سکندر نے بھی اتنی حکومت نہیں کیا جتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. حالانکہ حضرت عمر کو بکریاں چرانا نہیں آتے تھے. دن میں اونٹ چرانے کو جاتے تھے, اونٹ ایک طرف انہوں ایک طرف. ان کے والد ان کو مارتے تھے, اونٹ نہیں چرایا.
لیکن کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں پوری دنیا کو سنبھال لیے؟ قرآن کی ضرورت ہے. 24 گھنٹے قرآن پڑھتے تھے. پڑھتے پڑھتے جو ہے بیمار ہو گئے تھے. اتنا قرآن پڑھتے تھے، رات دن 24 گھنٹے سوئے سوئے بھی قرآن پڑھتے تھے. اللہ کا ذکر جاری ہوتا. اللہ نے اتنی بڑی طاقت دیا. ایسے کئی لوگ صحابہ میں پیدا ہوئے اس کی برکت سے. تو آج میں آپ لوگوں سے اگر پوچھوں کہ بھائی قرآن کون کون پڑھا تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو ایسی بے حیائی بے شرمی کا ذکر وقت میں ہمارا ہر حلقہ، ہمارا ہر پروگرام، ہمارا ہر ذکر کا پروگرام ایسا ہو کہ اس میں ہر شخص قرآن پڑھا ہوا ہو. اس کی سب لوگ کوشش کرنا. میں پوچھ کر کے کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے آج دنیا میں کوئی نہیں ہے اس کا پابند، صرف ہمارے لوگ اس کے پابند ہیں. قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کام پھیلایا. اب ہزاروں لوگ لگ گئے اس راستے میں. ہمارے ایک آدمی خاص امریکہ چلے گئے، وہ وہاں ذکر کا حلقہ پھیلانا کوشش کرنے رہے تھے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی. بیمار ہو گئے 2 دن پہلے. ابھی کل ہی ان کا انتقال ہو گیا. بہت بڑے آدمی تھے وہ، بہت بڑے آدمی تھے. اور ان بڑے بڑے تو کام پھیلایا انہوں نے حیدرآباد میں، اور امریکہ میں کام پھیلانے کی نیت سے گئے تھے. ویسے امریکہ میں بھی بہت ساری جگہ ذکر ہو رہا. یوٹیوب پہ جو ہمارے بیانات جا رہے، امریکہ میں 2-3 جگہ ذکر کے حلقے چل رہے اس وقت. عمان میں چل رہا، اسی کے عرب ممالک میں، عمان میں، دبئی میں، اسی طریقے سے قطر میں، عرب ملک مدینہ منورہ میں ہمارے 4-5 آدمی ہیں جو ذکر کرتے اور یہی عمل کر رہے. الحمدللہ کام پھیلتا جا رہا ہے. اگر آپ لوگ محنت سے اگر شب بیداری کریں گے، رات میں رات بھر روئیں گے جو تو اس سے فائدہ ہوگا. تو آپ لوگ شب بیداری کی نیت سے، رات میں قیام کی نیت سے یہاں آئے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہی ذکر ہوا اور بھاگ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ رات میں شب بیداری ہو یہاں پہ. اور اس کے لیے یہ ہے کہ جیسا ٹائم کیا ہوگا، جیسے ابھی ذکر ہوگا، ابھی ذکر جہری. یہ ذکر جہری دنیا کا طاقتور ترین ذکر ہے. یہ ذکر کر کے اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے. اور دوسرا قرآن کریم پڑھ کے دعائیں قبول کرتے. تو ابھی آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، ذکر جہری ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد کھانا ہوگا، کھانا کھائیں گے آپ لوگ، اس کے بعد سو جائیں گے. اگر 12 بجے سو گئے تو 3 بجے سب کو اٹھنا ہے. 3 بجے سب کو اٹھنا ہے. وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لینا 2-4 رکعت، اور اس کے بعد ذکر جہری کر لینا 100 مرتبہ، 200 مرتبہ. یہ ذکر جہری جو سکھایا جاتا ہے، یہ ذکر جہری اپنے طور پہ اپنے الگ الگ کر لینا. ذکر جہری الا اللہ، جو بھی جتنا بھی 3 تسبیحات رہیں، لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ. 100 مرتبہ بھی اگر آپ اپنی جگہ کریں گے، ایک ادھر سے آواز آنا، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک اوپر سے. الا اللہ کا ذکر کرنا، ذکر جہری. اور اس کے بعد پھر جو ہے کچھ رو دھو کر کے دعائیں کرنا. ارے بھائی کائی کو بند کر رہے ہیں، کیا ہوا، رہنے دو نا. اس کے بعد ذکر جہری کے بعد دعا ہوگی، اور دعا ہونے کے بعد جو کھانا ہوگا. اس کے بعد 12 بجے آپ سو جائیں گے سب ایک دم. 3 بجے سب کے سب اٹھنا ہے. 3 بجے نیچے اوپر جہاں بھی سو. یہ عمل ایسا ہے اگر 10-20 آدمی بھی کرتے ہیں تو لاکھوں پہ اس کا اثر پڑتا، لاکھوں پہ.
یہ ذکر جہری کا اثر 100 میل دور تک پڑتا ہے یہ، اور یہ رات میں آپ لوگوں کے رونے کا اثر پوری دنیا پہ پڑتا ہے۔ اولیاء اللہ غاروں میں پہاڑوں میں بیٹھ کے روتے تھے، اس کا اثر پوری دنیا پہ ہوتا تھا۔ تو آپ کو رات میں ذکر کرنے کے بعد مراقبہ، دعائیں، رونا دھونا، یہ ہونا عمل 5 بجے تک۔ 5 بجے لائٹ لگا دیں گے تو قرآن کی کھول کے بیٹھنا سب لوگ اذان ہونے تک۔ اذان 5:30 پہ ہو رہی نا، کتنے بجے ہو رہی؟ ہاں 5:45 پہ اذان ہو رہی۔ ہاں تو 4 بجے کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنا۔ بلکہ 2:30 بجے اٹھے تو بہتر ہے۔ 2:30 بجے سے لے کے 4 بجے تک اپنا کام یہ کر لینا، ذکر، دعا، رونا دھونا، اور 4 بجے کے بعد قرآن کی تلاوت۔ ارے مسجد نیچے اوپر گونجنا چاہیے قرآن کی تلاوت۔ اس کے بعد اذان ہو جائے گی، نماز پڑھ لینا، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ٹھیک ہے، صبح میں چائے پانی ہوتی، اس کے بعد آپ لوگ جا سکیں گے۔ یہ عمل کریں گے تو کریں گے سب لوگ، ٹھیک ہے۔ ذکر ہوگا، ذکر جہری، یہ ذکر جہری آدھا ہوں گا ابھی۔ ٹھیک ہے، چلو ذکر جہری کرو، فون کرا تھا۔ اللہ حافظ شفیق کو بلاؤ۔ وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، الحمدللہ آج کے رات میں جو ایک عمل ہوا، شب بیداری کا عمل تھا۔ شب بیداری کے عمل کے تعلق سے مسلسل حضرت کے بیانات، اور الحمدللہ ہم بھی اس معاملے میں قرآن حدیث کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کے طرز زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نبوت کا اعلان کیا، آپ نے پوری زندگی کبھی آرام کی نیند نہیں سوئی۔ بس ایک رات تھی جس وقت آپ آرام کی نیند سوئے، وہ اس وقت جب دین مکمل ہوا، تکمیل دین ہوا، اس وقت آرام سے سوئے، مگر اس دن بھی آپ تہجد پڑھے۔ تو یہ ہمارے اکابرین کی طرز زندگی، قرآن کے احکامات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے بڑوں کی باتیں ہمارے سامنے موجود ہے، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے عمل بھی کیا۔ اور زندگی کا ایک لایا عمل، ہمارا طرز عمل بھی یہی ہو کہ دن مخلوق کے لیے ہو، رات عبادت اللہ کے لیے ہو، اللہ خالق کے لیے ہو۔ ہم نے دن رات کو تقسیم کیا ہو، دن رات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر ایک علاقے کے اندر بھی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر چند دن رہنے کے بعد وہاں کے لوگوں کی شکایتیں موصول ہوئی۔ اس میں سے ایک شکایت یہ کہ مہینے میں ایک دن یہ کام نہیں کرتے، رات میں یہ کسی کی سنوائی نہیں کرتے، اور ہمیشہ کبھی کبھی ان کو دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو ناراض ہو گئے کہ میں نے جس کو گورنر بنا کے بھیجا تھا ان کے اندر یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے، مگر اس طرف مطمئن بھی تھے کہ میں نے جس کی تربیت کی، سرکار نے جس کی تربیت کی، اور اس وقت دینی ماحول ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابو سعید ایسے کر سکے، غالباً ابو سعید ہی ہے یا کوئی اور صحابی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، فوراً میرا خط ملتے ہی جیسے تمہارے ہاتھ میں مل جائے فوری روانہ ہو جاؤ وہاں سے، بس روانہ۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اطلاع مل گئی اور روانہ ہو کے عمر آئے نہیں، 1 دن 2 دن 3 دن کئی دن لگ گئے۔ حضرت عمر انتظار کر رہے تھے بڑی بے قراری سے۔ کئی دن گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ کے باہر نکلے ہوئے انتظار کر رہے تھے، دیکھا ایک صاحب ہے تھیلا اپنے آنکھ پہ ڈالے ہوئے اور خرما دھیرے دھیرے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر دیکھتے رہے کہ آخر کون آدمی ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بہت دیر کے بعد وہ سے سامنے آیا تو حضرت عمر کی آنکھ کے دنگ رہے گی، دیکھے یہ وہی گورنر جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گورنر پر جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں ان کے اندر دنیا آ گئی، مگر دیکھا کہ وہی ان کے پاس ایک پیالہ ہے، مسلح ہے، ہاتھ میں عصا ہے، تھوڑا سا سامان اپنے کاندھے پہ ڈالا ہوا ہے۔ سلام کلام کے بعد کہا کہ تم کب نکلے تھے؟ کہاں اتنے تاریخ کو نکلا تھا؟ کہاں اتنے دن ہو گئے، پیدل آئے، اپنے ساتھ خادم بھی نہیں لائے اور کوئی گھوڑا سواری بھی نہیں۔ کہا کہ حضرت عمر سے کہا معاف کرنا، یہ بیت المال میرا حق نہیں تھا، یہ تو مسلمانوں کا حق تھا، میں وہاں سے کیسے لے سکتا تھا؟ پیدل چل پڑا اور خادم بھی اس لیے نہیں لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں جس کے لیے بھیجا تھا اور جس طرح میرا نگاہیں تھی اس طرح وہ نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قریب کیا، سینے سے لگایا اور اس کے بعد حضرت عمر نے وہاں کی شکایتیں بتائی کہ تمہارے تعلیم سے شکایت ہے کہ تم رات میں کسی کی بات نہیں سنتے اور دن میں سنتے ہیں۔ کہنے لگا میرے مومنین خلیفۃ المسلمین، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ بات نہیں بتاتا کہ میں ایسا کیوں کرتا، کیونکہ آپ نے پوچھ لیا تو مجھے بتانا پڑتا کہ آپ امیر ہیں۔ کہا کہ میں نے دن رات کو تقسیم کر رکھا ہے، دن مخلوق کے لیے، رات اللہ کے لیے دے چکا ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گورنر کی نگرانی کرتے تھے۔ ملک شام جب تشریف لے گئے آپ، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خاص آدمی، لنگوٹی یاد رہتے تھے ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمر لنگوٹی یاد تھے۔ جب ملک شام کا ان کو گورنر بنایا تو دل میں خیال ہے چلو ملک شام کا دورہ کر لیں گے، وہاں دیکھیں گے ابو عبیدہ بن جراح کی کیا حالت ہے۔ وہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، عیش و عشرت کا علاقہ تھا، ساری دنیا ریل پل وہاں تھی۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ میرے ساتھیوں کو دنیا نے بدل کے تو نہیں رکھ دیا۔ حضرت عمر اس خیال سے نکلے، ابو عبیدہ بن جراح کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے بڑا سا قافلہ لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر کے باہر نکل پڑے۔ عمر کو دیکھا، ملاقات ہوئی، خیر خیریت معلوم ہوئی۔ حضرت عمر دیکھنا چاہتے تھے کہ ابو عبیدہ بن جراح کی زندگی میں کوئی بدلاؤ تو نہیں آیا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ ٹھیک ہے، بات چیت ہونے کے بعد حضرت عمر کہا چلو تمہارے گھر پہ چلتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح بات کو وہیں گھمانے شروع ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ کہاں جاؤ گے؟ بس آپ کا انتظام یہاں کیا ہے، یہی سارے حالات ہیں، آپ کو جو پوچھنا ہے، آپ کو جو تحقیق کرنی ہے، کارگزاری لینی ہے، کہنے لگے نہیں مجھے آپ کے گھر لے کے چلو۔ حضرت عمر کی ایک سوچ تھی کہ ان کا گھر بھی بدلا ہوگا، حالات بدلے ہو گئے، گھر کے اندر نوکر چاکر ہو گیا، ایسا ہوگا، ایک سوچ تھی۔ رسول اللہ نے جو تربیت کی تھی صحابہ کی، اس تربیت میں صحابہ پورے اترے اور وہ مثالی انسان بنے، مثالی انسان۔ اور سرکار نے کہا معیاری انسان، معیار آپ نے تو معیار بنایا، قرآن نے بھی معیار بنایا صحابہ کے ایمان۔ کہا آمنو کما آمن الناس، تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ سرکار نے فرمایا الصحابہ کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، معیاری انسان بنے، معیاری انسان، ان کو دیکھ کر رہنمائی حاصل کی۔ یہ سرکار کی تربیت تھی۔ مگر ابو عبیدہ بن جراح کے حالات دیکھنے کے حضرت عمر نکل گئے تھے ملک شام۔ بہت زیادہ کافی دیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح بات کو ٹلاتے رہے، مگر حضرت عمر کا ایک ہی اصرار تھا کہ نہیں چلو تمہارے گھر چلنا ہے۔ آخری جملہ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا تم کیا کرو گے؟ میرا گھر دیکھ کر تم رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ نہیں سکی کہ ابو عبیدہ بن جراح کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے نہ چاہتے ہوئے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر کو ساتھ لیا، قافلہ ساتھ ہے، چڑھ رہا ہے، ملک شام کے علاقے سے ہوتا سارا شہر ختم ہونے کو آیا کہ گھر نظر نہیں آ رہا، کہیں بلڈنگ نظر نہیں آ رہی۔ ایک عجیب حیران جنگل،
جہاں کوئی آبادی نہیں تھی وہاں لے کے چلے. تو نے کہا میں آپ کے گھر لے کر چلنے کی بات کروں، تم یہاں کہاں لے کر آئے؟ جنگل کے اندر یہ کہیں نظر نہیں آتا، آدم ذات کی بستیاں نظر آتی. کہنے کا میں اپنے گھر ہی لے جا رہا ہوں. تم جب شہر کے آخری کنارے پہنچے تو وہاں ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی. اب ذرا وہاں اندر داخل ہوئے، نیچے سب جھکاتے ہوئے کیونکہ داخل ہو نہیں سکتے تھے، جھوپڑی چھوٹی تھی. اگر ٹینک جاتے تھے کھڑے ہو کر جاتے تھے سر کو مار لگ سکتا تھا. حضرت عمر بڑے ہیٹیٹ آدمی تھے، ابو عبیدہ بن جرہ کی کافی ہے، مگر ایک دم چھوٹی سی جھوپڑی. گورنر ہے، ملک شام کے گورنر ہے، فاتح عراق اور فاتح شام ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ. ان کے شان میں قرآن کی وہ آیت ہے جن الذین یحادون اللہ ورسولہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ. قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ حشر کی آخری آیت ہے ان کے لیے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یحادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان. ان کے سامنے دنیاوی رشتے ایک طرف تھے، ذات خداوندی کا، سرکار کی ذات مبارکہ کا رشتہ الگ تھا. جب یہ رشتے کی بات آتی تو اس رشتے کو تو چھوڑ دیتے تھے کہ ان کو تربیت کی تھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، سرکار کے ذریعے سے. سرکار نے بتایا جب اللہ کا معاملہ آتا تو مخلوق کو چھوڑ دیا جاتا ہے. مخلوق اور اللہ کا جب موازنہ ہوتا تو مخلوق ناراض کی جا سکتی ہے، خالق کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. ابو عبیدہ بن جرہ نے اندر لے کے گئے تو حضرت عمر دیکھتے رہ گئے، چھوٹی سی ہوتی کچھ بھی نہیں ہے. کہنے لگے تمہارا گھر ہے؟ کہنے کہا ہمیں یہ غریب خانہ ہے، میں پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ لے رہ سکے. حضرت عمر نے نگاہ اوپر ڈالی تو اس کا جھاڑ تھا، جھاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا کٹورا رکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے وہ کٹورا نیچے نکالا تو دیکھا اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈالے ہوئے. حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے دوستوں کو، میرے ساتھیوں کو دنیا ہی نہیں بدلا. کہ نہیں کیا ہے؟ کہنے لگے دیکھو میرے مومنین، یہ میرا مسلح ہے، نماز پڑھتے ہوتا ہی نماز پڑھ لیتا ہوں، رات کی نمازیں یہی ہوا کرتی تھی. اور کہا یہ میرا کٹورا ہے، اسی کے اندر پانی رکھ کر وضو کر لیتا ہوں، اور جب ٹائم گزر جاتا ہے تو اسی کے اندر روٹی کے ٹکڑے بھگو کر کھا لیتا ہوں. میری زندگی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں تم ایسا رہو جیسے مسافر رہتا ہے. کل فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. میں دنیا کے اندر تھوڑی رہنا ہے. اسی طریقے سے وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے اطمینان سے پوچھتے رہے کہ میں تمہارے بارے میں شکایت ہے کہ تم رات کے وقت کسی کی بات سنوائی نہیں کرتے. کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے مومن تمہارے علاوہ کوئی ہوتا تو میں بتاتا نہیں تھا. میں رات اللہ کی عبادت کے لیے رکھ دیا اور دن کو مخلوق کی خدمت کے لیے رکھ دیا. 500 مہینے میں ایک دن میں کپڑے دھوتا ہوں، میرے پاس ایک ہی لباس ہے، اسی کو دھوتا ہوں، اسی کو پہنتا ہوں. یعنی صحابہ کو دنیا متوجہ نہیں کر سکی. دنیا کو صحابہ نے جب ٹھوکر مار دیا کہ سرکار نے جو جملہ فرمایا تھا جس دن میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی حیبت و وقت اور کسی سے نکل جائے گی. یہ حقیقت ہے کہ جب بھی امت نے دنیا کو بڑا سمجھا، آپس میں انتشار، نا اتفاقی، غیبت، چغلخوریاں، بےمانیاں، نفرتیں، ساری برائیوں نے جنم لیا. اس لیے بزرگوں کا مقولہ ہے کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. جب دنیا آ گئی حالات خراب ہو گئے. اور سرکار نے سب سے پہلے امت کے سینے سے دنیا نکالی، سب سے پہلے. آئیے دنیا کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے، دنیا کی وجہ سے سرکار سے دور ہو گئے، دنیا کی وجہ سے دین کی فکروں سے دور ہو گئے، اس دنیا کی وجہ سے آپس کے اتحاد کو پارا پارا کر گئے، دنیا کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا برائیاں ہمارے اندر. اور دنیا کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے بتایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کے ساتھ ایک ساتھ چل رہا تھا. چلتے چلتے راستے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ کو چلتا تیری محبت کا امتحان لیتا ہوں، آخر تو مجھ سے محبت ہے کس سے محبت ہے؟ اللہ والوں سے آج محبت کیوں کرتے؟ اکثر لوگوں کا حالت کیا ہے کہ تمہاری دعاؤں سے اولاد ہوگی اور تمہاری دعاؤں سے دکان کی ایک دکان کے 2 دکان ہو گئے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کاروبار شروع ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا دنیا. اور جو جس نیت سے لگتا اس کا ملتا ختم ہو جاتا. اللہ والوں سے ملنا اللہ کی خاطر اور اللہ کو حاصل کرنے، جیسے اللہ کی محبت کو حاصل کیا، ہم بھی اللہ کی محبت کو حاصل کیا. مگر وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہا کسی اور کام سے. چلتے چلے حضرت عیسیٰ کو بھوک لگی. حضرت عیسیٰ نے ایک ہرن کے بچے کو اشارہ کیا ذرا، وہ آیا. حضرت عیسیٰ نے اس کو ذبح کر دیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ نے کہا ایک کام کر، کھانا تو بن گیا، روٹی لے کر ابھی ہاتھ سے جا کر گیا. دیہات والوں نے 3 روٹیاں دی تھی، وہ 3 روٹیاں لیا. چلتے چلتے راستے میں سوچا ایک روٹی عیسیٰ کی ایک روٹی میری.
ایک روٹی کیا کرنی؟ حضرت عیسیٰ کو تھوڑی پتہ چلے گا وہی دھاگا بھوک لگی تھی اس کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ کتنے دیے؟ کہاں 2 دیے. کہاں سچ بتا کتنے تھی؟ دو تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھانے کے بعد وہ ہڈی کو آواز دی قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا اور چلنے کا نہیں. بس وہ ہڈی کے اندر ہرنی تیار ہو گئی، ہرنی ڈل گئی. اب اس کے اندر عقیدت بڑھ گئی. کہنے لگا اب میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ سے بغیر رہ نہیں سکتا، اور آپ سے محبت میں اضافہ. کہنے لگا سچ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ پھر بتا دو یہ روٹیاں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے راستے کے اندر سمندر آ گیا ہے. وہ پار جانا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا میں جا رہا ہوں. کہنے میں کیسے؟ کہا میرے پیر پر پیر رکھنا، جہاں میں اس سے قدم لگا مارا ڈوبنے کے خطرہ مت رکھو. اور جب وہ بھی کرامت دیکھا، حضرت عیسیٰ کا معجزے دیکھا، کرامت تو خیر ولی سے ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھا پھر متاثر ہو گیا. پھر کہنے لگا میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. حضرت عیسیٰ کی سوال تھا روٹیاں کتنی تھی؟ اور 2 روٹیاں تھی. چلتے چلتے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کا امتحان آیا، اور وہ وہاں دیکھا حضرت عیسیٰ نے اور ان کے ساتھی نے 3 سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی. حضرت عیسیٰ کو چھوڑا، اس کو جھپٹ مارا. اس طرح سے کہ عیسیٰ تمہارے لیے ایک میرے لیے کہنے ایک کیا کریں گے؟ کہنے کہ اس کا بھی حساب کریں گا. نہیں ایک اس کے لیے جس نے تیسری روٹی کھائی فوراً بول پڑا کہ تیسری میں نے کھا لیا تھا. ایسا ہے کہا کہ دیکھیے دنیا ہے، یہ دنیا کسی کا ساتھ دی نہیں اور کسی کا ساتھ دے نہیں سکتی. اس دنیا کے پیچھے مت پڑو، میرے ساتھ چل. اب وہ کرامت ہے، وہ معجزے، وہ کمالات سب چھوڑ دیا، کیونکہ سونا سب سے بڑا کمال ہے. سونا سب سے بڑا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جوڑ دیا، ان کی صحبت کو جوڑ دیا، سونا ملا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کام کو جانے کے طرف چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد یا کئی دنوں کے بعد جو بھی ہوگا واپس آئے. واپس آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیرت میں رہ گئے. یہ اینٹ سونے کی اینٹ جیسی کی ویسی ہے، اور وہاں 4 لاشیں دکھی. کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ اللہ یہ اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ تم جانے کے بعد یہاں 3 ڈاکو آئے تھے. تینوں نے اس کو ٹپکا دیا سونے کے چکر میں، اس کی لاش لی. اس کے بعد ہوا کہ تینوں بھوکے تھے، رات کا وقت تھا. تینوں آپس میں طے کیا کہ سونا جب مل ہی گیا، ایک کام کرو اپنے سے کوئی آدمی کو بھیجو کھانا لانے کے لیے، ہم کھانا کھائیں گے، بعد میں ایک ایک تقسیم کر لیں گے. مشورہ ہوا، مشورے میں ایک آدمی کو طے کیا گیا. وہ آدمی کھانا لانے کے لیے بازار اور شہر گیا. جاتے جاتے شیطان میں سے کان میں پھونک دیا میاں تے کوئی پلان بنا تو 3 کی 3 تیرے ہوتے. پھر کیا پلان؟ کہاں کھانے میں زہر ملا دے. تو یہاں سے کھانا کھا لیا، کھانے میں زہر ملا، وہ 2 کھائیں گے اور 2 ٹپک جائیں گے. 3 کسی رہیں گے، تیرے رہیں گے. شیطان نے ادھر اس طرح پٹی بنایا، اس کے ذہن میں بات آئی اور اس نے زہر ملا دے کر دونوں بولا میاں 1.5 تمہاری ہوتی، تم کو پلان بتاؤ کیا؟ بولے کیا؟ انہیں آتے جیسا کھانا رکھ لو، اس کے سینے میں پھنس دو، مر جائے گا. 1.5 تمہاری ہوگی. ایک چیز کہاں سے ملتی؟ ایک ہی تو تمہاری ہے ہی، مگر اس کی بھی ایک حق ہو. اس طرح انہوں نے یہاں پلان الگ بنایا، انہیں پلان وہاں الگ بنایا، اور پلان کے مطابق زہر ملایا، پلان کے مطابق خنجر تیار کیا. جب انہیں وہاں سے آیا اور کھانا ان کی خدمت میں پیش کیا تو پلان کے مطابق خنجر پھپس کے اس کا کام تمام کر دیا. اور بڑے خوش و خرم ہو کر کہنے کہ اب 1.5 کی بات ہے، کھانا پہلے کھانا. جب کھانا کھایا تو پلان چونکہ اس نے پہلے کر کے آیا تھا، زہر اس میں تھا، دونوں نے کھا کے زہر کی موت مر گئے. تو 3 سونے کی اینٹیں اور 4 لاشیں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے دنیا، جو جس کے پیچھے بھاگتا نا دنیا اس طرح اس کو ہلاک کرتے رہی. تو خیر میرے نا آپ کے نبی نے اور قرآن کریم نے ہماری تربیت اور تعلیم کی، تو صحابہ کی تربیت اور تعلیم تھی کہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگا کرتے تھے. دنیا کے چکر میں بہت سارے حالات ہوتے، بہت سارے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رہ کر ہم کو بڑے کام کے لیے بھیجا. آخرت کی تیاری، ذات خداوندی کا دیدار حاصل کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت معمولی چیز ہے کہ اس دنیا میں حاصل کرنے کی. مختصر زندگی بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. دیدار خداوندی سب سے بڑی نعمت ہے. دیدار نبوت ایک نعمت. اندازہ لگائیے جب آدمی درود شریف پڑھ رہا ہے، یہ درود شریف کا پڑھنا اس دنیا کے اندر ہی. اب ہمارا وقت 8 گھنٹے دنیا کمانے کے لیے لگا، اور وہی 8 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے 2 گھنٹے بھی ہم نے اللہ اور اس کے نبی کی محبت کی خاطر لگایا تو ہم کو کیا ملے گا ہم تصور نہیں کر سکتے. اگر ایک آدمی صرف درود شریف پڑھ رہا ہے، کہ درود شریف کا پڑھنا ظاہری اعتبار سے ہم گویا سرکار کے لیے دعا کر رہے ہیں، اصل دعا سرکار کے لیے نہیں ہے. وہ
سرکار کو تمہاری میری کوئی حاجت نہیں ہے، وہ تو پہنچائے گئے، وہ محبوب ہے اللہ کے، مگر اس کی برکت سے ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم دعا ان کے لیے کر رہے ہیں، اصل مسئلہ ہمارا حل ہو رہا ہے۔ اس لیے سرکار نے کہا نا کہ تم میرے لیے آذان کے بعد دعا مانگنا، تو یہ نعوذ باللہ من ذالک ہماری دعا سے مقام محمود ملے گا، ایسا ہے کیا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یہاں پر ہم سرکار کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا ضابطہ ہے جو دوسروں کے لیے مانگتا اللہ پہلے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تم کو خدا کی طرف سے نعمتیں کیسی ملیں گی، تم میرے لیے مانگو، میرے حق میں دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی تمہاری وہ الگ بات ہے، کیونکہ میں تو پہلے اللہ کے قریب ہو چکا ہوں، مگر تمہارا یہ میرے لیے مانگنا، تمہارے حق میں تمہاری دعائیں قبول کروائے گا۔ درود شریف کے پڑھے میں اللہ کے نبی نے کہا نا کہ تم ایک مرتبہ درود پڑھ کر 10 رحمتیں تمہارے اوپر اترتی ہیں۔ ہم دعا کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مگر ہم تو اس دنیا کے اندر اللہ کی رحمتیں اسی دنیا کے اندر، اسی ٹائم کے اندر رہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ سرکار کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ قیامت کے دن ہوگا جس سے اس آدمی جہنم کے قریب جائے گا اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اس وقت ایک آدمی کو لے جایا جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام دور سے دیکھ کر پریشان ہو جائے گی، وہ آواز دے گا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہاں حضرت آدم کا آدم نام لے گا، وہ محمد کہا جائے گا، وہ محمد۔ حضرت آدم پہچان لیں گے یہ سرکار کا امتی ہے، آواز آ جائے واہ محمد واہ محمد، او محمد کہاں ہو تم، تشریف کہاں ہو تم، تمہاری امتی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ سرکار کہیں بھی ہوگا وہاں تک آواز پہنچ جائے گی۔ اللہ کے رسول بے قرار ہوگا کہ میرے والد کا آواز آنا، اس بے قراری کے اندر آپ دیکھتے رہیں گے، آپ کو سن کو بتائی جائے کہ وہاں آئے آدم تم کو پکار رہے ہیں، فوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں پہنچیں گے، حضرت آدم نے سب اشارہ کریں گے وہ تمہارا امتی کے جہنم لے آیا جا رہا۔ اللہ کے رسول سے ان کو کہیں گے فرشتوں ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں کہ اللہ کے نبی آپ کا مقام، آپ کا احترام سلام کو کرے، اللہ کا حکم بھی سلام کو کرے، حکم خداوندی ہے جس کا جہنم کا فیصلہ ہوا۔ اللہ کے نبی کہیں گے بھائی کیا ہوا؟ میزان عدل کے اندر نیکیوں کا پلٹا کم ہو گیا، گناہوں کا پلٹا جھک گیا، اس جہنم کا فیصلہ ہوا۔ کہیں گے ٹھہرو، میرے پاس اس کی ایک امانت، اس کی امانت۔ اب اندازہ لگاؤ سرکار نے وہ امانت اٹھا کر رکھی جس کو فرشتے بھی نہیں جانتے، تو اسی دنیا کے اندر ہوا نہیں ہے، کہاں کیا امانت، کہاں لے کے چلو واپس، وہاں فرشتے حجت نہیں کر سکیں گے، ٹھہر جائے گا۔ ایک طرف حکم خداوندی ہے، طرف سرکار کہہ رہے ہیں، فوراً دربار خداوندی سے اعلان ہوگا میرے محبوب کی بات مان لو، پھر لے کر آئیں گے میزان کے پاس۔ میزان کے پاس اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے نیکیاں تولو اور برائیاں تولو، برائیاں تو پلڑے کے اندر جب ڈال آئے گا اس طرح کا پلڑا پھر ہوا کرنے لگے، نیکیوں کا برائیوں کا پلڑا پھر جھکنے لگے گا، اور اس طور پر اللہ کے نبی اپنے پاس سے ایک چیز نکالے گئے اور نیکی کے پلڑے میں ڈالتے نیکی کا پلڑا چل جائے گا، اور دربار خداوندی سے اعلان ہوگا کہ بخشا گیا، معاف کر دیا گیا، مغفرت کر دی گئی، جنت کا فیصلہ کر دیا۔ وہ شخص حیرت میں رہے گا، وہ کہے گا آپ کون ہے، کون محسن ہے، میرے ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان کون ہے، جبکہ میرے جاننے کا فیصلہ ہے، آپ کہیں تو مجھے کہ جانتا نہیں، وہ کہیں گا اللہ میں نہیں پہچانتا کہ آپ کون ہے۔ سرکار فرمائیں گے میں آپ تیرا نبی محمد، اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، بے ساختہ رہے گا، سرکار سینے سے لگائے گا، کہے گا سرکار مجھ پر ہی احسان کیسا؟ آپ کہیں گے کہ ایک مرتبہ تو نے درود پڑھا تھا اندھیری رات، اچانک اللہ اس کا تذکرہ کیا اور درود شریف پڑھا، اس وقت وہ فرشتوں نے نوٹ پر نہیں کیا کیونکہ وہ ایسی کیفیت سے تو نے پڑھا تھا، دل کے اندر پڑھا تھا، مگر وہ میسج مجھ کو پہنچا دیا گیا تھا، اور میں نے وہ درود تیرا اٹھا کر رکھا تھا، وہی درود تھا جو میں نے اس کے اندر ڈالا، اور اسی درود کی برکت سے تجھے جہنم سے نجات ملی۔ تو پتہ چلا اس دنیا میں قرآن کریم کے کہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں، اسی دنیا کے اندر ہے۔ اگر ہم دنیا کے چکر میں پڑ کے رہے اور ان تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو ہاتھ دھو بیٹھے اور دنیا کرتے رہیں، تو یہ وہ نعمت کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں، یہ سب سے بڑی عالی درجے کی نعمت، اونچے درجے کی نعمت، کیونکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں میں تم شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی دل سے بھی یاد کرتے تو اللہ کہتے کہ میں جی میں یاد کرتا ہوں، تم مجمع میں یاد کرتے تو میں مجمع، فرشتے کے مجمع میں تم کو یاد کرتا ہوں، تم چل کر آتے میں دوڑ کر آتا ہوں، تو میں تمہارا ہاتھ بنتا ہوں، تمہارا آنکھ بنتا ہوں، تمہارا یہ بن جاتا، پھر تم جو کہتے وہ ہوتا میرے سے دوست۔ اس لیے یہ محنت کروائی جا رہی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا عقل مند ہے وہ لوگ
جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے حال میں اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے۔ عقل مند کہا؟ اللہ کی نگاہوں میں عقل مند، سرکار کی نگاہوں میں عقل مند کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ ہے عقل مند۔ ہم لوگ دنیا بیوقوف سمجھتے، سرکار نے کہا فرمایا کہ دنیا تم کو بیوقوف سمجھ لے، تم اتنا ذکر کرو اتنا ذکر کرو، لوگ تم کو مجنون کہنے لگے، مگر تم مجنون نہیں، اللہ اور نبی کے محبت کے اندر گرفتار ہو، اور اصل عقل والے تم ہی ہو کہ تم نے اللہ سے نبی کو پایا، ان کی رضا کا دنیا میں آپ کرنے کا کیا ہے؟ روزی تو مقدر ہو گیا، موت مقدر ہوگی، ساری چیزیں مقدر ہوگی، ایک ہی تو کام ہے، وہ ہے صرف اللہ سے نبی کو خوش کرنا۔ اس دنیا میں ہمارا ایک ہی کام ہے، نماز اس کے لیے، روزہ اس کے لیے، عبادت ہے اس کے لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ان بزرگوں کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، بڑے بڑی بزرگوں کی 40 سال کا عائشہ کے وضو سے پہلے نماز پڑھنا، وقت تو ان کا بھی گزرا، وقت ہمارا بھی گزرا، ہماری عمریں گزرتی چلے گی، کسی 40 کسی 50 کسی 60 گزر گئی۔ اگر خدا نخواستہ اس طرح وقت گزرتی چلے گی اور ہم نے رات میں کچھ نہیں کمایا تو ہمارا خون کے آنسو رونا اور افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں۔ آج اللہ نے ہم کو موقع دیا، سمجھانے والے سمجھا رہے، بولنے والے بتا رہے، اور ایک ماحول ہمارے پاس ہے، اور خانقاہ لولاک کے ذریعے سے ہم کو شب بیداری کے عمل پر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ رات کی محنت سے، کیونکہ اللہ کے دروازے اصل میں رات میں کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر رات میں تشریف لاتے ہیں، پہلے یہ رات ایک نعمت ہے اہل اللہ کے لیے، یہ رات نعمت ہے ان کے لیے جو اللہ سے محبت کرتے، تنہیوں میں بات ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اہل اللہ رات کی عبادت کو زیادہ ترجیح دیتے۔ شب قدر اللہ نے رات میں رکھا، معراج کا سفر اللہ نے رات میں رکھا، شب برات اللہ نے رات میں رکھا، قبولیت کی گھڑی اللہ نے رات میں رکھا۔ سرکار دنیا میں اپنے والد سے والدہ کی طرف جو ہے وہ رات کے وقت آئے، اس وجہ سے تہجد اللہ نے رات میں رکھا۔ جس تہجد کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اس سے میرے دوست عزیزو ایسے ارادے رضائی کرو کہ انشاءاللہ شب بیداری والے عمل کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے، چاہے گھنٹہ 2 گھنٹہ کیا نہ ہو، تاکہ ہماری آخرت بنے، اللہ اور اس کے نبی کی رضا ملے۔ دنیا میں آئے ہم روتے ضرور، مگر دنیا سے جائیں گے رلاتے رہے۔ کیسے؟ دنیا رو رہی ہے، کہہ رہی کہ بہت اچھے انسان تھے، ان کی وجہ سے آسمان سے بارش ہوتی تھی، ان کی دعاؤں سے یہ ہوتا تھا، ان کی برکت سے یہ ہوتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ آئے تھے ہم دنیا ہنس رہی تھی اور جاتے وقت بھی کہے اچھا ہوگا دنیا سے چلا گا، مردود دنیا سے چلا گا، اس طرح نہ ہو۔ ایک مختصر وقت، مختصر مدت ہمارے پاس، اسے رات کی نعمت و غنیمت سمجھے۔ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کیا نہ ہو، اللہ قریب ہوتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنا، اس کی آواز کو کبھی سننے کی کوشش کرو، میرا رب مجھے آواز لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ایسے کہتے غلام بندے ہیں کہ مالک تو جاگتا رہے اور غلام سوتے رہے، مالک تو جاگتا رہے۔ اس ارادے کرو انشاءاللہ اپنے لیے، امت کے لیے، سرکار بھی ساری امت کے لیے، اور قرآن کریم نے اللہ کے نبی کو خود حکم دیا تھا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، میرے محبوب جب کام سے فارغ ہو جاؤ تم دعوت کے، اب میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ خود اٹھاتے جائے، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے خود اٹھایا اپنے محبوب۔ تو رات وہ ہے جب مخلوق کے ہنگامے شور شرابے ختم ہو جاتے ہیں، خالق اور وہی عاشق اور معشوق ہو جاتے ہیں، اور اس کو جو چاہتا ہے اللہ سے مانگ لیتا ہے۔ اس لیے امت جب رات میں جاگتی تھی اور عبادتوں میں وقت لگاتی تھی، دن میں ہنستی تھی امت۔ اسے قیصر روم کے اندر اعلان ہوا، قیصر روم نے سارے بڑے بڑے دانشمندوں کو جمع کر کے کہا کہ یہ مسلمان کامیاب کیوں ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے ایک وجہ کہا کہ یہ لوگ وہ ہے جو رات بھر مسلح سوار ہے، دن میں گھوڑا سوار ہے، رہبان باللیل والفرسان بالنہار، کہ رات کے رہبان ہے، یہ راہب ہے، رات میں کسی کو نہیں پہچانتے، صرف انہوں ہوتے اور اللہ ہوتے ہیں، رات کی طرح ہی ہے اس طرح گزارتے، اور دن میں گھوڑا سوار ہوتے، اور یہی ہماری طاقت تھی پوری دنیا کے اندر۔ اس سے میرے دوست یہ محنتیں ہو رہی ہے، ارادے کرو انشاءاللہ ہم اپنے لیے، امت کے لیے رات کے اندر گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کیوں نہ ہو، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار کے ساتھ جیسے ہم کو بتائی گئی اس ترتیب سے ہم کام کریں، اور باقی دن کے اوقات میں اپنے معمولات کو پورا کرتے ہوئے امت کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ روزی کے مسائل ہیں، اللہ روزی کے اور دیگر مسائل کو یہ حل کرے گا، اور حل اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے اور اللہ ہی کرے گا۔ جب اللہ کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ پریشان نہیں کرے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا بھائی، ایک معمولی مرغی ہے، مرغی اگر مالک کی سنتی ہے، وہ انڈے پہ بیٹھے والی، تو مالک کیا کرتا؟ اس کے اناج کو سامنے لا کے رکھ دیتا، دن بھر کا کھانا،
اور پانی تک لا کے رکھ دیتا ہے ادھر ادھر پھر مت. اگر مرغی اگر نہیں ماننے لگی تو وہی اناج کو پکڑنے میں بغیر لیتا جا کھاتے رہو ادھر منہ مارو کر میں وہاں جا وہاں جا وہاں پریشان ہو کر اتنا ہی روٹی کھاتی ہے جتنا مالک نے پھینکا ہے. ایسے اگر مالک کی بات مانتے رہے اور مالک کو خوش کرنے کے لیے تو دنیا انہیں اپنے قدموں میں اپنے مقدر کو لا کے رکھ دے گا. یہی کھاتے رہو یہی پیتے رہو اور اپنا کام سے کام کرو. اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے. ابھی جو ہے اشراق کا وقت ہے اشراق پڑھ لیں اور باقی وقت جو ہے اوپر چائے کا نظم ہے چائے وغیرہ پی کر تشریف لے جائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ.